بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پر مبعوث کیا گیا، اس وقت دنیا کی حالت بہت بری تھی۔ آسمانی کتابوں کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا، تحریف کر دی گئی تھی، جن میں تورات و انجیل شامل تھی، اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ کہیں پتھر کے اور لکڑی کے بتوں کو پوجا جاتا تھا، تو کہیں سورج کی اور آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اخلاقی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ خفیہ تبلیغ مبعوث ہونے کے بعد خفیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ سلسلہ 3 سال تک یعنی سن 390 تک جاری رہا۔ سینہ بسینہ اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، اور توحید کا پیغام دلوں تک پہنچایا جاتا رہا، سینہ بسینہ لوگ ایک ایک کر کے۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد اعلانیہ تبلیغ کی اجازت ملی اور حکم آیا، تو رسول اللہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کی دعوت کی، جس میں بنو ہاشم کے تقریباً 40 افراد تھے۔ اس دن ابو لہب کی بکواس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اگلی شب پھر بنو ہاشم کو دعوت پر مدعو کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ چیز لے کر آیا ہوں جس پر تم عمل کرو گے، اس کو تم مان لو گے، پورا عرب، پوری دنیا تمہارے زیر نگی ہوگی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ کی دل نشین تقریر سن کر مجمع پر سکوت طاری ہو گیا۔ ایسے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کی عمر اس وقت صرف 9 سال تھی، کھڑے ہو کر کہا کہ اگرچہ میری ٹانگیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر متاثر ہونے کے بجائے ظالموں نے مذاق اڑایا۔ ابھی اس راہ میں اور کٹھن مرحلے آنے تھے۔